السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد ونصلی علی رسول الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 70 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان ہے صحیح طریقے سے امانتیں ادا کرنا اور فیصلہ کرنے میں ظلم کو راہ نہ دینا۔ اس مسئلے کو جس آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا ہے وہ آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے حوالے کر دو یا سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل سے فیصلہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی بات کا تمہیں حکم دے رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک قصہ نقل کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جب عثمان بن طلحہ نے فتح مکہ کے دن کعبے کا دروازہ بند کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کے لیے چابی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میں جانتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو میں منع نہ کرتا، تو حضرت علی مرتضیٰ نے رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ مروڑا اور اس سے چابی لے لی اور دروازہ کھول دیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے چابی مانگی۔ اس پر آیت نازل ہوئی، یعنی مکہ فتح ہو چکا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ جو کلید بردار کعبہ تھے ان سے چابی طلب کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، گویا کہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر حضرت علی نے چابی لی اور حضور نے نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، آپ نے چابی کو اپنی تحویل میں لینا چاہا کہ چابی مجھے دیجیے یا رسول اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت اسی کو واپس کر دو جس سے لی تھی، کسی دوسرے کو مت دو۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ چابی یعنی کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کو واپس دے دی جائے۔ پھر عثمان اسلام لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ کعبے کی دیکھ بھال ہمیشہ کے لیے ان کی اولاد میں باقی رہے گی۔ اس واقعے کو مفسرین اکرام نے تغیر و تبدل یعنی کچھ تبدیلی اور کمی بیشی کے ساتھ اپنی اپنی تفسیروں میں لکھا ہے۔ یہاں اس واقعے کو جو لکھا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی نے اس کا ہاتھ مروڑا، اس سے چابی لی۔ البتہ دوسری احادیث میں یہ ہاتھ مروڑنے کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور مشرکین جو ہے ہتھیار ڈال چکے تھے، تو ایسی صورتحال میں عثمان بن طلحہ کا انکار کرنا اور ضد کرنا یہ جو ہے عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اس وقت تو ان لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی جان کی امان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہے تھے، تو چابی دینے کے لیے انکار کرنا یہ شاید دوسری روایت میں یہ جملہ نہیں آیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چابی طلب کی تھی تو اس نے بہت سخت الفاظ کے ساتھ انکار کیا تھا، کیونکہ اس وقت تک اسلام کو شوکت نہیں ملی تھی اور مسلمانوں کو یہاں اقتدار نہیں ملا تھا۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر تو بڑے بڑے سرداران جو تھے وہ خاموش اپنے گھروں میں جو ہے بیٹھ چکے تھے، ہتھیار ڈال چکے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں کسی شخص کا کعبے کی چابی دینے سے انکار کرنا یہ جو ہے سمجھ میں نہیں آتا، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرکیف اسی واقعے کو مختلف مفسرین نے کچھ کمی بیشی، تغیر و تبدل کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب دیکھیے قول باری تعالیٰ تحکموا بالعدل، یہ محل نصب میں ہے، اور ان تؤدوا الاماناتی پر اس کا عطف ہے، اور اذا یہ ظرفیہ ہے شرطیہ نہیں۔ معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس وقت تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و مساوات کا فیصلہ کرنا، برابری کا فیصلہ کرنا۔
کہا گیا ہے کہ یہ خطاب والیان مملکت کو ہے، یعنی سربراہان مملکت کو ہے، جیسا کشاف اور مدارک میں مذکور ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہوتا ہے عموماً حکومت کے عہدیداروں کو ہوتا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعیدکم بہ، اس جملے میں نعم، یہ نعمہ فعل مدح اور لفظ ما نکرہ ہے، اور یعیدکم سے منصوب اور موصوف واقع ہے، گویا یوں کہا جا رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ایک اچھی چیز کی تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ یا ما موصولہ ہوگا، نعم ما میں جو ما ہے یہ موصولہ ہوگا، اور محل کے اعتبار سے مرفوع ہوگا، جس کا صلہ اس کے بعد اس کے ما بعد بنے گا، یعنی بہت اچھی چیز ہے وہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ دونوں تقدیروں پر، چاہے ما نکرہ بنائیے اس کو یا ما موصولہ بنائیے، دونوں تقدیروں پر مخصوص بالمدح یہ محذوف ہے، یعنی نعم ما یعیدکم بہ ذالک، یعنی امانت کی ادائیگی اور فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف سے کام لینا، یہ مخصوص بالمدح ہے۔ یہ تفسیر حضرات مفسرین اکرام کے اعتبار سے ہے۔ مقصود یہ ہے کہ قول باری تعالیٰ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جبکہ تم اقسام کی امانتوں اور تمام مکلفین کو شامل ہے، جبکہ یہ حکم تمام اقسام کی امانتوں اور تمام مکلفین کو شامل ہے، جیسا کہ اس کی بیضاوی اور صاحب کشاف نے قول مختار پر تصریح کی ہے، تو پھر یہ آیت کریمہ اس حیثیت میں ہو جائے گی کہ اس سے ودیت، عاریت کے کثیر مسائل کا استنباط ہو سکے گا جو فقہ میں مذکور ہے، اگرچہ ان مسائل کی تصریح مفسرین و فقہاء میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ یعنی بہت سے فقہی مسائل ہیں جو ودیت اور عاریت سے متعلق ہیں، ان مسائل کا استنباط اسی آیت سے ہوتا ہے، جبکہ یہ آیت تمام اقسام کی امانتیں اور تمام مکلفین کو شامل ہو۔ مثلا ایک مسئلہ ہے، عاریتاً کوئی چیز لینے والا اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اس چیز کو کسی کے پاس امانت رکھے۔ 2 نمبر، امانت کو اس کے مالک کے گھر میں جا کر رکھ دینے سے امانت ادا نہیں ہوتی، اسے تسلیم امانت نہیں کہیں گے۔ آیت میں کیا ہے؟ تسلیم، سپرد کر دینا۔ اگر اس صورت میں رکھی گئی امانت مالک کے پاس پہنچنے سے پہلے ہلاک ہو جاتی ہے تو امین ضامن ہوگا، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے ضمان دینا پڑے گا، کیونکہ اس امانت کا اہل یعنی اس کا مالک تھا جس کے سپرد نہیں کی گئی تھی۔ اسی طرح کوئی نفیس اور عمدہ قیمتی چیز بھی مالک کے گھر میں جا کر رکھ دینے سے ادائیگی نہیں کہلائے گی، ہلاک ہو جانے کی صورت میں اس کی بھی ضمانت دینا پڑے گی۔ ہاں اگر معمولی چیز ہے تو اسے اگر امین اس کے مالک کے گھر چھوڑ آتا ہے یا عاریتاً لیا گھوڑا، جب اسے ادھار لینے والا اس کے مالک کے استبل میں باندھ آتا ہے تو یہ ظاہری عرف کی وجہ سے جو ہے ادائیگی کہلائے گی۔ کسی نے کسی سے گھوڑا مانگا اور جو مانگ کے لے کے گیا اس نے کیا کیا، اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد مالک کے استبل میں باندھ کے آ گیا، تو یہ ظاہری عرف کی وجہ سے ادائیگی ہی تسلیم کی جائے گی۔ 3 نمبر، امانت کو اس کے اہل یعنی مالک کی طرف لوٹانے میں یہ شرط نہیں ہے کہ لوٹاتے وقت دونوں موجود اور حاضر ہوں۔ لہذا اگر کسی نے ادھار لیا گھوڑا مثلا، اپنے غلام کے ہاتھ مالک کو واپس کر دیا، یا کسی کو اجرت پہ لے کر کہا کہ یہ گھوڑا فلاں شخص کو دے آؤ جو اس کا مالک ہے، یا گھوڑے کے مالک کا کوئی تنخواہ دار ہے یا مالک کا غلام ہے، ان کے ہاتھ مالک کو پہنچا دیا، تو ان سب صورتوں میں امانت کا سپرد ہو جانا تسلیم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نص یعنی آیت مذکورہ میں کوئی قید نہیں بلکہ اطلاق ہے۔ تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی امانتیں ان کے حقدار کو پہنچا دو، خود پہنچاؤ، غلام کے ذریعے پہنچاؤ، کسی معتمد کے ذریعے پہنچاؤ، یہ کوئی قید نہیں ہے، مطلق ہے۔ اور امانت بھی مالک کے ہاں واپس ہو گئی، لہٰذا اگر اس کے قبضے میں پہنچنے سے قبل امانت ہلاک ہو گئی تو امین ضامن نہ ہوگا۔ قول باری تعالیٰ تحکموا بالعدل، اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہر حاکم پر عدل کرنا واجب ہے، خواہ وہ امام ہو، قاضی ہو یا پنچ وغیرہ ہو۔ تو جو اس درجے کا حاکم ہے تو جس درجے میں جس دائرے میں اس کا اقتدار چلتا ہے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس دائرے میں رہتے ہوئے وہ عدل کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ عدل ہر وجہ سے فرض ہے، خواہ دعوے میں ہو، گواہ بنانے میں ہو، قسم میں ہو، بیٹھنے، دیکھنے اور بات چیت کرنے میں وغیرہ، جن کا ذکر آداب القاضی میں کیا جاتا ہے۔ اور عدل لازم ہے
خواہ معاملے کا تعلق اجنبی کے ساتھ ہو یا اقربا رشتہ داروں کے ساتھ ہو یا والدین یا خود اپنی ذات کے ساتھ ہو۔ آیت مذکورہ ان تمام کو شامل ہے، اگرچہ مفسرین کرام نے یہ باتیں بیان نہیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مسئلے یعنی امانت کی ادائیگی اور عدل سے فیصلہ کرنا بہت سی جگہ بیان فرمائے ہیں۔ ہم اسی آیت پر اکتفا کرتے ہیں، مگر قضاء کے بعض مسائل اور جہاد کی کچھ باتیں جو ضروری ہیں اور قابل بیان ہیں وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر بیان کریں گے۔ یہ مسئلہ نمبر 70 تھا جو یہاں مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے اولو الامر کی اطاعت، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔